حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جن کو جنت کی بشارت مل گئی، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان 3 دن تک اس راستے سے نہیں گزرتا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا میرے سر کو اپنی گود سے اتار کر زمین پر رکھ دو۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کا قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو ہم کس بات کی گاجر مولی ہیں، کس بات پر گھمنڈ کیے بیٹھے ہیں، کس بات کی ہمارے اندر فخر رویا ہے، کس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم تو نماز پڑھتے تو نماز میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ذکر کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، دعا مانگنے بیٹھ جائیں تھوڑی سی امام صاحب دعا لمبی کر دیں تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر دعا مانگی نہیں ہم نے۔ کس بات کا ہمیں گھمنڈ ہے؟ صحابہ کی زندگی کو پڑھے نا جی تو اپنی حیثیت سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اعمال صالحہ کو اختیار کرو۔ عمل صالح کرو گے ایمان کے ساتھ تو کیا ہوگا، تمہیں پاکیزہ زندگی ملے گی۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، جس میں سکون ہو، اطمینان ہو، چین ہو، پریشانیاں نہ ہوں، بیماریاں نہ ہوں، مصیبتیں نہ ہوں، اولاد کی طرف سے پریشانی نہ ہو، گھر والوں کی طرف سے پریشانی نہ ہو۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے، اور اس کا نسخہ یہ ہے کہ عمل اختیار کرو، نیک اعمال میں لگو۔ اچھا، دنیا میں پریشانیاں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں، گناہ گاروں پر بھی آتی ہیں۔ ظاہراً دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں مصیبت میں ہیں، لیکن فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ نیک بندہ ایمان سے بھرا ہوا دل لے کر گھوم رہا ہے، ایمان سے بھرا ہوا دل لے کر گھوم رہا ہے۔ ظاہراً اس پر پریشانی آئی ہوئی ہے لیکن اس کا دل اطمینان میں ہے۔ اور گناہ گار آدمی جب اس پر مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اندر باہر ہر طرف سے پریشان ہوتا ہے، وہ نیند کی گولیاں کھاتا پھر بھی نیند نہیں آتی اسے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے پریشانی میں بھی ایسے سکون کی نیند سوتا ہے کہ کیا بات ہے۔ جو اعمال والا ہوگا پریشانی میں بھی سکون کی نیند سوئے گا، جو بد اعمال ہوگا وہ پریشانی میں، خوشی میں تب بھی اس کو نیند نہیں آئے گی، تب بھی گولیاں کھانی پڑیں گی پھر بھی نیند نہیں آئے گی، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزر جائے گی۔ تو ظاہر نظر ہی آتا ہے کہ نیک بندے پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اچھا، فرق ہے اس میں، اللہ تعالیٰ فرما برداروں پر پہلے نعمتیں نازل فرماتے ہیں، ان پر پہلے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ناقدری کرتے ہیں ان پر مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ نعمتوں کی ناقدری، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی، ناقدری شروع کر دی، ناشکری شروع کر دی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ آخر میں پہلے مصیبتیں بھیجتے ہیں، وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے اپنے ایسے اللہ والے دیکھے ہیں کہ ان کی شروع کی زندگی بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں، بڑے فقر و فاقے کی حالت میں، لیکن اخیر ایسا تھا۔ ہمارے دارالعلوم کراچی کے بزرگ ہیں جامعۃ الرشید کے مولانا رشید احمد صاحب جو فوت ہو گئے، اپنی زندگی کے شروع کے واقعہ سناتے ہیں کہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے۔ زندگی کے آخر کے واقعہ سناتے ہیں کہ اتنا مال اللہ نے دیا پتہ ہی نہیں کہاں کہاں ہے۔ گاڑی اپنے وقت میں وہ استعمال کرتے تھے جو بڑے بڑے تاجروں کے پاس بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرماتے ہیں۔ تو گناہگار پر، بد اعمال پر اللہ تعالیٰ پہلے نعمتیں نازل کرتے ہیں، وہ ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور نیک بندے پر پہلے اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ بہرحال کامیابی اور ناکامی کا مدار وہ اعمال ہیں۔ اعمال کو سنوار کر کریں گے تو کامیاب، اعمال کو بگاڑ کر کریں گے تو ناکام۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو عمل صالح کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائیں گے۔
اور اس اجر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ترقی درجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سن اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔